بندے صوفی و ملا سیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش دعا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری۔ وہ کہتا تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہے اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب۔ اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے، لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ تم نے کہاں تک قرآن پہ عمل کیا؟ تم نے قرآن کو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے رکھا؟ تم نے قرآن کو صرف کچہری میں سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا؟ جب کوئی شخص مر گیا تو صرف اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھا؟ تم نے دکان اور گھر میں برکت کے لیے قرآن کھولا؟ یہ ساری برکتیں قرآن کے دامن سے ہیں، لیکن کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ اور سنو اپنے محبوب کا فرمان۔ حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل ممدود من السماء لگا، اور پھر ایک حدیث سنیے جھوم چاہیے، فرمایا اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے، کوئی شخص ان کو ملنے کے لیے گئے، کہا حضرت اس جنگل میں رہتے اور ذرا شہر کی رنگینیاں بھی دیکھو، آؤ ذرا کہاں جنگل میں رہتے ہو، کہاں ڈیرے لگائے ہو، آپ آؤ شہر میں، لوگوں کو ملو، تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے، یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے ہیں؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔